نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 4 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے میں افطاری سے متعلق چند بنیادی مسائل بیان کی جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد افطار میں جلدی کرنا شرعاً مستحب ہے، یعنی جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو ایسے وقت افطار میں جلدی کرنا یہ شرعاً بہتر ہے، مستحب ہے۔ ہمارے ملک میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، تو یہ شرعاً مکروہ ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب اس افطاری میں جلدی کریں گے، تو لہٰذا افطاری میں جلدی کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے مجھے محبوب وہ بندے ہیں کہ جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، یعنی روزے کی دوران کھانے پینے سے، جماع سے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ سورج غروب ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ابھی میرے حکم کے اوپر عمل ہو جائے اور افطار کیا جائے۔ تو بہرحال افطار میں جلدی کرنا شرعاً مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر وقت سے پہلے اگر اذان ہو جائے تو اذان سننے پر روزہ کھولنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ روزے کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ پھر اگر کسی نے غلطی سے روزہ افطار کیا اور وہ یہی سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اس کے بعد اذان ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اسے مکمل یقین تھا اور اسے پتہ تھا کہ سورج غروب نہیں ہوا اور پھر بھی اس نے روزہ افطار کیا، تو ایسی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہو یا کسی ایسے علاقے میں ہو کہ جہاں اسے معلوم نہ ہو کہ یہاں پر سورج کس وقت غروب ہوتا ہے، تو اس کے لیے مستحب پر یہ ہے کہ وہ افطار میں تھوڑی تاخیر کرے۔ جب اسے غالب گمان ہو جائے، جب اسے یقین ہو جائے کہ ابھی سورج غروب ہو چکا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ روزہ افطار کرے۔ اس صورت میں وہ افطار میں یعنی جلدی نہ کرے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کے بعد مغرب کی جماعت میں کچھ تاخیر کرنا یہ بھی شرعاً جائز ہیں، اور اتنی تاخیر کرے کہ لوگ آسانی کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ کھائے اور وہ مغرب کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اتنی تاخیر کرنے کی شرعاً اجازت ہے، بہت زیادہ تاخیر بھی نہ ہو۔ علماء کرام نے اس کے مختلف اوقات بتائے ہیں، 7 منٹ سے لے کر 12-13 منٹ تک بھی اس کی گنجائش ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت کھجور سے افطار کرنا افضل اور بہتر ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر کوئی اور میٹھی چیز ہو اس سے روزہ افطار کرے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر پانی سے ہی روزہ افطار کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنے میں برکت ہے اور پانی میں جو ہے طہارت ہے۔ اس لیے پہلے کوشش کرے کھجور سے، کھجور نہ ہو تو پھر میٹھی چیز بھی نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرے۔ عوام میں ایک مسئلہ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ نمک کی کنکری سے روزہ افطار کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ ایسی کوئی بات کسی بھی کتاب میں، کسی بھی روایت میں منقول نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت روایات میں 3 قسم کی دعائیں منقول ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ دوسری دعا ہے ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور تیسری دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ 3 دعائیں جو ہیں روایات میں منقول ہے، تو ان 3 دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو 3 دعا یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کوئی بھی دعا ان میں سے پڑھ لے، اس کے لیے جائز ہیں۔ 7واں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پچھلے سال یہ مسئلہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا اور اس کے اوپر بحث مباحثے ہو رہے تھے کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ کس وقت پڑھے، افطار سے پہلے پڑھے یا افطار کے بعد پڑھے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، دوسری جو دعا ہے ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اسی طرح افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ،
یہ جو دعائیں ہیں یہ تو بالاتفاق افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہیں، اور جو پہلی دعا ہے اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، اس حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دعا کو افطاری سے پہلے پڑھتے تھے، اور اس کے اوپر امت کا معمول بھی ہے۔ دوسری چند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا افطاری کے درمیان میں پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی کھانے کے درمیان میں پڑھنا بھی جائز ہے، اور چند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا کھانا کھانے کے بعد پڑھنا یعنی جائز ہے۔ تو لہٰذا تینوں صورتوں میں اس کی گنجائش ہے۔ اس کے اوپر لڑنا جھگڑنا بحث مباحثے کرنا اور کسی کو جو ہے وہ خلاف سنت کا فتویٰ اس کے اوپر لگانا، تو یہ شرعاً جہالت ہیں۔ تینوں قسم کی روایات اس حوالے سے موجود ہیں، لہٰذا جس وقت بھی پڑھے انشاءاللہ اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔